السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان میت کے حوالے سے چند ایک چیدہ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین اسلام مرحمت فرمایا ہے، یہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ اس میں جیسے پیدا ہونے والے بچے کے لیے ایک نظام ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے اس کے والدین کو کیا کیا کام سر انجام دینے ہیں، پھر جب وہ بڑا ہوگا پھر کیا کام سر انجام دینے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ والدین کے ذمے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی رہنمائی کی کہ والدین نے جب بچہ دنیا میں آئے گا یا آیا ہے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اب اس کے کیا کیا فرائض سر انجام دینے ہیں جو والدین کے ذمہ لازم ہیں۔ پھر وہ آگے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جیسے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں شریعت مطہرہ ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو،
ہمیں نہ بتاتی ہو کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے قدم اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد جب انسان کی روح نکل گئی، اب تو وہ ہو گیا بے بس۔ اب جیسے بچہ دنیا میں آیا تھا، اس کی ذمہ داری اس کے سرپرستوں پر، اس کے والدین پر تھی، اسی طرح جب یہ دنیا سے گیا ہے، یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بزرگ ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو اس کی ساری خدمات اور سارے کام جو ہیں وہ اس کے سرپرستوں کے ذمے ہیں، ان کے ذمے لازم ہیں، وہ ان کاموں کو سر انجام دیں۔ اب کیا کیا کام ہیں؟ یہ ایک پورا مستقل ایک باب ہے، یعنی اس میں مختلف چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، جو شریعت مطہرہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک باتیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج کرانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت سر انجام دینا، اگرچہ اس عمل کو دنیا کے سارے انسان ہی کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے جو دین سے دور ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، ان کے یہ کام حکومت سر انجام دے دیتی ہے یا دوست احباب سر انجام دے دیتے ہیں انسانی خدمت کے جذبے سے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے یہ کام اولاد سر انجام دیتی ہے، بہن بھائی سر انجام دیتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ جو اس شخص کے وارث ہیں شرعی طور پر، ان کے ذمے لازم ہیں ان کی خدمت سر انجام دینا، اس کو سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا علاج معالجہ کرنا۔ اولاد ہے تو اولاد ذمہ دار ہے، اولاد نہیں ہے تو اب اس کی وراثت بھائیوں کو جائے گی، بہنوں کو جائے گی، جن کو ان کی وراثت ملے گی ان کے ذمہ لازم ہے اس کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ یہ نہیں کہ جب تو سنبھالنے کا موقع آیا تو عیدی، اور جب وراثت کا موقع آیا تو ہم اس کے تو ہم رشتہ دار تھے، یہ ہمارا فلاں تھا، یہ ہمارا فلاں تھا، یہ فلاں ہمارا تھا، اب یہ خدمت ہم نے سر انجام دی۔ مال لینے کا موقع آیا تو ہم، خدمت کا موقع آیا تو عیدی۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے اللہ نے یہی ذکر کی ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ عام انسان اور مسلمان میں فرق ہے۔ عام انسان ایک انسانیت کے ناطے خدمت کرتا ہے، پوچھ لیتا ہے، بیمار کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ اپنا فریضہ سر انجام دے لیتا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ اگر بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ صبح کرتے ہیں تو شام تک ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صرف اتنا پوچھتے ہیں اور وہ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمان کا حق بتلایا، تیمارداری آپ خود تشریف لے جاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا آپ تشریف لے جاتے، اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ تیمارداری کرنی کیسے ہے، کیا کہنے ہیں، کیا نہیں کہنا، کتنا رکنا ہے، کتنا نہیں رکنا۔ یہ نہیں کہ ڈیرے ڈال دی کہ بھئی اب آئے ہیں چائے پانی تو ہو، کم از کم کھانا پینا تو ہونا چاہیے، ایک عرصے کے بعد تیمارداری کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، ایک شخص بیمار ان کی تیمارداری کے لیے،
حکم یہ ہے کہ آپ بیمار کے پاس جائیں تو اس کے سرہانے کے قریب بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو پیشانی پر ہاتھ رکھتے تھے اور بعض دفعہ سینے پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے, چہرے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے صحت کی سفارش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. تسلی دیتے. ہونا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے, لیکن مریض کو تسلی دینی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ, اور بھی میں کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ تو بچتا ہی نہیں. یعنی اگر اس نے نہیں بھی مرنا تو یہ باتیں سن کر کے وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ان کو کہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, صحت دی, آپ تسلی رکھیں, اچھی باتیں کریں اور لمبا نہ بیٹھے, مختصر بیٹھے اور واپس آ جائے. اللہ یہ کہ اگر مریض کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ مریض اس کے بیٹھنے میں راحت محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے, پھر بیٹھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تیمارداری کے لیے آیا تو بیٹھے ہے اور جو آتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں اور بیٹھے. حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ تیمارداری کرنے والے جو لوگ بھی ہیں یہ بھی سمجھ نہیں کرتے, ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے. کہنے لگا حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند کر دوں, اگر آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند کر دوں کہ کوئی آئے نا. فرمایا ہاں باہر سے بند کر دو, یعنی باہر سے بند کر کے تم تشریف لے جاؤ, جان چھوڑو. تو شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتلایا تیمارداری کا, تیمارداری کتنی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اور بتایا کہ اس تیمارداری پر اجر و ثواب ہے. اور پھر اگر مریض موت و حیات کی کشمکش میں, لیکن اس موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرماتے, مسلمان کو, مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, ناگواری آتی ہے, اس پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ مریض کے پاس جب دیکھیں کہ وہ نزع کے عالم میں ہے, موت و حیات کی کشمکش میں ہے, تو اس سے یوں نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں, یوں نہ کہیں, بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ, اس کے پاس پڑھیں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, کلمہ پڑھیں. اور اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ لے تو بس پھر اس کو باتوں میں نہ لگائیں, اس کو کلمے پر رہنے دیں. اور اگر دیکھیں کہ بیچ میں اس نے کوئی بات چیت کر لی تو اب دوبارہ پھر اس کے پاس کلمہ پڑھیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے, وہ کلمہ پڑھ لے. اور اس آخری وقت میں اسے یہ نہ کہیں, دنیا کی طرف اس کو متوجہ نہ کریں, دنیا کی طرف راغب نہ کریں, آپ کے کاروبار کا کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ ان بچوں کو کس کے حوالے چھوڑ, نہیں, یہ باتیں ذکر نہ کریں. بلکہ اس کے سامنے اگر کچھ ذکر کرنا ہی ہے تو ایسی باتیں ذکر کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی رغبت اور شوق بڑھے. اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت شکل میں فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے سامنے آتے ہیں, پھر سر کی طرف آ جاتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد فرشتوں کی آتی ہے, جنت کا ریشمی کفن لے کر کے آتے ہیں, اور اس کے کان کے پاس آ کر کے کہتے ہیں, دیکھو میاں, اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں, اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں. جب وہ یہ خبر سنتا ہے, اللہ اکبر, حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح پھڑکنے لگتی ہے, بے چین ہو جاتا ہے کہ کب میں اپنے اللہ سے ملوں گا, کب میں اپنے اللہ سے ملوں گا. فرمایا کہ اس کی روح فرشتے اس طرح سے نکالتے ہیں کہ جیسے مکھن سے, آٹے سے بال نکال لیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح سے اس کی روح نکل جاتی ہے.
اور فرمایا کہ جنت کے خوبصورت اور معطر کفن میں اس کی روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے. زمین سے آسمان تک فرشتوں کی ایک لائن بنی ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ برکت کے طور پر یہ مجھے دے دو. اور لوگ راستے میں جتنے لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کس خوش نصیب کی روح نکلی ہے کہ آج پوری فضا معطر ہو گئی، منور ہو گئی، یہ کون ہے؟ اور جب روح اس کی نکالی جاتی ہے تو روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو جسم کو کہتی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے مجھے خیر کے کاموں میں لگائے رکھا، آپ نے مجھے نیکی کے کاموں میں لگائے رکھا، آپ نے مجھے خیر کے کاموں میں لگائے رکھا، آپ نے مجھے گناہوں سے آلودہ نہیں کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی نیک آدمی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے، جن راستوں سے وہ چل کر مسجد میں آ رہا ہوتا ہے یا آیا ہوتا ہے زندگی بھر، وہ راستے عرصے تک روتے رہتے ہیں کہ آج ہم اس خوش نصیب انسان سے محروم ہو گئے جو ہمارے اوپر اللہ کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوتا. فرمایا کہ اس کی روح اس طرح سے، اور اس کی روح ادھر نکلتی ہے، فرشتے لے کر کے جاتے ہیں، سب سے پہلے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے. مومن کی روح سجدہ ریز ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روح کو اعلیٰ علیین میں جہاں ایمان والوں کی جنتیوں کی روحیں ٹھہری ہوئی ہیں اس کو وہاں ٹھہرا دیا جائے. فرمایا کہ جو کافر ہیں، اللہ کا منکر ہے، باغی ہے، اس کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹے دار درخت پر آپ ریشمی چادر ڈال دیں اور اس چادر میں کانٹے الجھ جائیں، آپ کونے سے پکڑ کر کھینچیں، ایک ایک تار ہو جائے اس چادر کا. فرمایا اس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کا ایک ایک جوڑ توڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے. اس کے لیے عذاب کے لیے اور نہ بھی ہو یہ روح نکلنا اس طرح سے. اور جو فرشتے آتے ہیں ایسی خوفناک شکل ہوتی ہے کہ ان کی شکل ہی کافی ہے، اور جہنم کا ان کے لیے کفن لاتے ہیں جس میں اس کی روح کو لایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، وہیں سے اسے اسفل السافلین جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے اس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ جب مسلمان مومن کی روح نکل جائے اور نکلنے کے قریب ہو، اب یہ قبولیت کا وقت ہے. یہ اس وقت اللہ کے فرشتے کثرت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے آئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اس موقع پر میت کے لیے بھی اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما. اللہ کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ قبولیت کا وقت ہے. اور جیسے ہی میت کی روح نکلے اس کا منہ باندھ دینا چاہیے، یعنی ایک کپڑا لے کر یہاں سے یہاں گرہ لگا دینی چاہیے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، بند ہو جائے. اور اس کے دونوں پاؤں ملا کر کے انگوٹھوں کو کپڑے سے باندھ دینا چاہیے تاکہ پاؤں اس طرح سے پھیلے ہوئے نہ ہوں، اور ہاتھ یوں سیدھے کر دینے چاہیے اس طرح سے. اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. چہرہ اس کا جیسے ہی روح نکلے چہرہ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے، اور نرمی سے اس کی پلکیں نیچے کر دینی چاہیے، آنکھیں بند کر دینی چاہیے. اس طرح سے یہ اس کا اعزاز و اکرام. اور پھر قریبی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، جاننے والوں کو اطلاع کر دی جائے، اور جتنا جلد ہو سکے تجہیز و تکفین کی جائے، جنازے کا انتظام کیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، بغیر کسی وجہ کے تاخیر نہ کی جائے، روکا نہ جائے. اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے 3 کام کرنے کے ہیں. ایک تو تجہیز و تکفین،
جلدی سے اس کو غسل دینا، اور غسل دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، اجرت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے غسل دیتا ہے، فرمایا گناہوں سے اللہ اسے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں جیسے اس دنیا میں آج ہی آیا ہے۔ یعنی جو غسل دیتا ہے کسی میت کو تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بیماری ہندوستان میں پلیگ کی بیماری ہو گئی تھی کہ بغل کے نیچے ایک پھوڑا نکلتا تھا جس سے سینکڑوں اموات ہو جاتی تھی، دسیوں اموات ہو جاتی تھی روزانہ کی بنیاد پر۔ اس بیماری میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک دن میں 100 کے قریب لوگوں کو غسل دیا کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مستحق میت کو غسل دینے کا اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اب بیٹے میاں کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹا ابا کے قریب نہیں آتا، کہتا جنازہ میں پڑھاؤں گا، جو آسان کام ہے وہ میں پڑھاؤں گا، بھلے اپنی کبھی نماز جنازہ آتی نہ ہو کہ پڑھنی کیسے ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کہتے ہیں جی باپ سے بڑا تعلق ہے تو لہٰذا اس تعلق کی بنیاد پر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے نیم حکیم خطرہ جان، تو پھر ابا جب ہسپتال میں داخل تھے تو جا کے ڈاکٹر سے کہتے نا کہ مجھے میرے ابا سے بڑا تعلق ہے لہٰذا آج ابا کا آپریشن میں کروں گا، آپ نہیں کریں گے۔ وہ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے۔ صدیق اکبر کا انتقال ہوا، بیٹا صحابی ہے، صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جنازہ بیٹے نے نہیں پڑھایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جنازہ بیٹے نے نہیں پڑھایا، بیٹا اہم تھا، صحابی تھا، جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا۔ حکم یہ ہے کہ جنازہ امام پڑھائے، امام سے مراد جو بادشاہ ہے، اگر بادشاہ نہیں ہے تو اس کا نائب جو ہے، اگر وہ نہیں ہے تو شہر کا گورنر، وزیر اعلیٰ، وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن وہ کیا جنازہ پڑھائیں گے؟ انہیں خود استنجا نہیں کرنا آتا۔ اپنا وزیر داخلہ تھا، اس سے اس صحافی نے پوچھا کہ سر سورہ اخلاص آتی ہے؟ اس نے الحمدللہ پڑھنی شروع کر دی۔ یعنی یہ تو ہمارا حال ہے، اللہ ہماری حفاظت۔ وہ جنازہ کیا پڑھائیں گے؟ اور اگر کوئی بھی نہیں ان میں سے تو پھر محلے کا امام جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے نماز جنازہ پڑھانے کا، جس کے پیچھے ساری زندگی ابا نے نمازیں پڑھی، ان کے تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کی علمیت پر اعتماد کرتے ہوئے آج وہ نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں۔ اور بیٹا، ابا کا انتقال، حکم یہ ہے کہ ابا کا انتقال ہوا، اب بیٹا غسل دے، نرم ہاتھوں سے غسل دے، نرم ہاتھوں سے غسل دے، دھیان سے غسل دے۔ اب غسل نہیں دے رہا، ابا کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا، ابا کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا، لیکن اتنی خبر ضرور ہے کہ ابا نے چیک بک کہاں رکھی ہے، ابا کے نوٹ کہاں ہوتے ہیں، وہ چابیاں پہلی فرصت میں اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے، ابا کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور حکم یہ ہے کہ ابا کا غسل بیٹا دے۔ میں اس موقع پر یاد کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا اپنی اولاد کو اتنا تیار کر کے چلے گئے؟ ہم نے اپنی اولاد کا اتنا ذہن بنا دیا، ان کے ساتھ اتنا تعلق بنا لیا کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا بیٹا تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو اتنا تیار کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ آپ بتائیں۔ صرف یہ کیا
کہ جائز ناجائز حلال حرام سچ جھوٹ جو بھی تھا اکٹھا کر کے سارا مال و دولت اس کے حوالے کر دیا، اپنی آخرت خراب کی، اور اب حالت یہ ہے کہ آخری وقت بیٹا غسل کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میت کو خالی کفن پہناتا ہے، غسل نہیں کفن پہناتا ہے، اللہ اس کو جنت کا جوڑا پہنا دیں گے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن میرا آپ کا بیٹا اس کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل بیٹی دے، بہویں دیں، قریبی رشتہ دار دیں۔ ہم کرتے ہیں عیدی کے حوالے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور خود باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا غسل دیں گے؟ پائپ ہاتھ میں ہوتا ہے، یوں پانی ڈال دیتے ہیں، یوں پانی ڈال دیتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ خود گئے ہیں جا کے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، یہ اعزاز اللہ نے مولوی کو عطا کیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ اعزاز اللہ نے مولوی کو عطا کیا ہے۔ مولوی دیندار لوگ جن کے بارے میں اس کو دل میں شرح صدر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، عالم سے محبت ہوگی تو عالم جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے وہ آپ کے لیے رو رہا ہوگا، اور اس کا رونا کوئی لالچ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ تو تختے پر ہیں، آپ نے اب اس کو کیا دینا ہے؟ آپ نے اب اس کو کیا دینا ہے؟ آپ تو اس دنیا سے جا چکے، آپ تو خود محتاج ہو گئے، اب وہ آپ کے لیے رو رہا ہے، آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بیٹا باہر ہے، وہ اندر ہے، بیٹا آپ کے کپڑوں کے قریب نہیں آ رہا، اور وہ پیار سے آپ تک۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات۔ عالم بیٹا ہوگا، حافظ بیٹا ہوگا، قاری بیٹا ہوگا، وہ یہ خدمت خود سر انجام دے گا۔ بس میری اتنی درخواست ہے، اتنا تو کر جائیں، اپنی اولاد کو اتنا تو کر جائیں کہ وہ ہمارے انتقال کے بعد کم از کم ہمارے پاس کھڑا ہو، اس کو گھن نہ آئے، اس کو نفرت نہ ہو ہمیں ہاتھ لگانے سے، ہمیں غسل دینے سے، ہماری آنکھیں بند کرنے سے، ہمارا سر ملنے سے، ہمارا جسم پر ہاتھ پھیرنے سے، اس کو گھن نہ آئے، اس کو نفرت نہ ہو۔ یہ وہی ابا ہے، یہ وہی ابا ہے جس کو دنیا میں محبت سے ایک مرتبہ دیکھا تو قبول شدہ حج عمرے کا ثواب ہے۔ یہ وہی ابا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ ہمارے آقا نے بتایا ہے، یہ ہمارے دین نے بتایا ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ یہ ابا اس قدر قابل احترام ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اگر ابا کا چہرہ دن میں 100 مرتبہ، فرمایا 1000 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو گے تو اللہ 1000 سے بھی زیادہ حج عمرے کا قبول شدہ کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ کام کرنا، غسل دینا، کفن پہنانا، اس کی وصیت کو پورا کرنا، اس کے قرض کو ادا کرنا، خوش دلی سے یہ کام کرنے کے ہیں، اور پھر جنازے میں شرکت کرنا۔ دیکھو میرے بھائیو، افسوس ہوتا ہے آج اعلان سنتے ہیں ہم کہ میت کا جنازہ ہے، نکل جاتے ہیں، بھئی مجھے یہ کام، مجھے یہ کام، مجھے یہ کام۔ سوچو آج اگر ہم یہاں ہوتے تو اس وقت ہماری کیا تمنا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس میت پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھ دیں گے یا 3 صفحے نماز جنازہ پڑھ دیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ وہ میت بیچاری ہمارے لیے، وہ ہمارا دوست ہے، آج ہمیں کیا ہو گیا، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی حسن ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھنؤ میں ایک درزی تھا، درزی، اس کو جب بھی پتہ چلتا، بازار میں اس کی دکان تھی، جب بھی پتہ چلتا کہ فلاں صاحب کا انتقال کا، دکان بند کر دیتا، جب بھی پتہ چلتا دکان بند کر دیتا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ میاں تم دکان بند کر دیتے ہو، اس سے تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا، جس کے انتقال سنتے ہو دکان بند کر دیتے ہو۔ وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ جو دوسروں کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اللہ دنیا کو اس کے جنازے پر بھیج دیتے ہیں،
تو یہ ہمارا مسلمان ہے، اس کا ہم پر حق ہے، تو میں اس لیے بند کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاید، میں تو غریب آدمی ہوں، پتہ نہیں میرے کو جنازے میں آئے گا یا نہیں آئے گا، میں لوگوں کے جنازے میں جاتا ہوں تاکہ شاید میرے جنازے میں بھی لوگ آ جائیں۔ مفتی پاکستان نے لکھا ہے، علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ریڈیو پاکستان میں اعلان ہو گیا علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، لکھنؤ کے بہت بڑے عالم تھے، ٹی وی پر، ریڈیو پر، ہر جگہ اعلان ہو گیا۔ ان کا جنازہ ہوا تو لاکھوں کا سمندر امڑ آیا انسانیت کا۔ اب ان کا جنازہ ہوا، جب ان کا جنازہ ہوا تو کچھ لوگ رہ بھی گئے۔ ابھی سلام پھرا تھا کہ اعلان ہو گیا ایک اور غریب عاجز آدمی ہے، اس کا بھی جنازہ ہے، پڑھ کے جائیں۔ اب وہ جنازہ یہ درزی کا تھا، وہ جنازہ یہ درزی کا تھا جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا کرتا تھا۔ اب جو لوگ اس درزی کے جنازے میں آئے انہوں نے بھی جنازہ پڑھا، جو علامہ عبدالحی لکھنوی کے جنازے میں آئے انہوں نے بھی جنازہ پڑھا، جو جنازے میں شریک نہ ہو سکے راستوں میں تھے انہوں نے بھی جنازہ پڑھا۔ اس لیے کچھ بھی ہو، جب کسی میت کا جنازے کا اعلان سن لیں پھر کوشش کیا کریں کہ نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔